سے ایک تقسیم واجب کی دو قسمیں ہیں، ایک واجب کفائی اور ایک واجب عینی۔ واجب عینی یہ ہم جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یہ واجب عینی ہے، ہر شخص پر واجب ہے۔ میں آپ کی طرف سے نہیں پڑھ سکتا، نہ آپ میری طرف سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، ایک آدمی کے فوت ہو جانے کے بعد پھر اس کی طرف سے اس کے لواحقین خود پڑھ سکتے ہیں یا کسی کو معاوضہ دے کے پیسہ دے کے پڑھا سکتے ہیں۔ جب تک انسان زندہ ہے، سانس لیتا ہے، وہ اس کی طرف سے کوئی دوسرا نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ہاں، حج کے لیے اگر ایک آدمی وہ بین ہے، مثلا بلیک لسٹ ہے، حکومت پاکستان کے نزدیک اس کو پاسپورٹ نہیں دیتی حکومت، یا ادھر سعودیہ میں بلیک لسٹ ہے، ویزا نہیں دیتی سعودی حکومت، یا خود اس کی جسمانی صحت اجازت نہیں دیتی، ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے آپ سفر نہیں کر سکتے، یہ بندہ کسی اور کو اپنی طرف سے حج بدل پر بھیج سکتا ہے۔ لیکن جب تک زندہ ہے، نماز انسان خود پڑھنے کا پابند ہے، روزہ خود رکھنے کا وہ پابند ہے۔ اس کو کہتے ہیں واجب عینی۔ اس کے مقابلے میں واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی کا مطلب ہوتا ہے ابتدائی طور پر سب پر واجب ہو جاتا ہے، جس کے بھی علم میں آ جائے سب پر واجب ہو جاتا ہے، لیکن چند ایک اگر اس کو انجام دیں پھر باقیوں پر واجب نہیں رہتا۔ جیسے ایک مومن کا انتقال ہوتا ہے، جس کو بھی پتہ چلے، صرف مومن نہیں، مسلمان، کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو جس کو بھی پتہ چلے کہ ایک مسلمان کا انتقال ہوا ہے، اس کو غسل دینا، کفن دینا اور نماز پڑھ کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہر اس مسلمان کا فرض ہے جس کو پتہ چلے۔ اچھا، چند ایک مومنین، اب پورا شہر والے تو نہیں آ کے یہ کام کرتے، چند ایک مومنین آ کے انہوں نے ایمبولینس کے ذریعے یہاں پہنچایا اور ادھر یہاں کے ہمارے سٹاف نے اس کو غسل دیا، دفنا دیا، باقی مومنین پر وہ واجب نہیں رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں واجب کفائی۔ یا جیسے ایک ننگی ہے، بجلی کی تار ہے اور ایک بچہ اس کو ہاتھ لگانے کے لیے جا رہا ہے، جو بھی متوجہ ہو اس کو جا کے روکنا واجب ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں روکے گا اور جا کے اس کو ہاتھ لگائے، اس کو کوئی جانی نقصان پہنچے، یہ تمام گناہگار ہوں گے جو تماشائی بنے رہے تو اس کو نہیں روکا، اس کی جان نہیں بچائی، یہ واجب کفائی ہو رہی ہے۔ جس طرح نماز جنازہ کچھ چیزوں کا واجب کفائی ہونا اکثر لوگوں کو پتہ ہے، جیسے کہ نماز جنازہ، دفن کفن وغیرہ، کچھ کام ہیں اس دنیا میں جو انسانی معیشت کے لیے ضروری ہیں، انسانی معیشت کے لیے ضروری ہے، وہ بھی واجب کفائی ہے، واجب کفائی ہے۔ ڈاکٹر، درزی بننا واجب کفائی ہے، درزی بننا واجب کفائی ہے۔ اچھا، وہ جتنے بھی دردی ہیں سارے فوت ہو سکتے ہیں، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ ٹھیک ہے جی، سارے شہر والے دردی فوت ہو جائیں اور نیا کوئی دردی نہ بنے، پھر کیا کریں گے لوگ؟ وہ کپڑا حالت احرام کی طرح جو ہے نا، وہ 7-8 میٹر کپڑا لٹھے کا یا دوسرا وہ ایسے لپیٹیں گے، دردی چاہیے۔ بھئی ڈرائیور بننا بھی واجب کفائی ہے، پائلٹ بننا بھی واجب کفائی ہے۔ انسانی معیشت کے لیے جو فن یا ہنر ضروری ہے وہ واجب کفائی ہے۔ سب کا درزی بننا ضروری نہیں ہے، سب کا ڈرائیور بننا، سب کا پائلٹ بننا، سب کا انجینئر بننا، سب کا آرکیٹیکٹ بننا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ چند ایک بن جائے، ان کے ذریعے لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے، معیشت چل جائے، تو پھر باقیوں پر واجب نہیں رہتا۔ یہ شہر میں بہت سارے وہ کسائی موجود ہیں، نائی، موچی، بھائی موچی چاہیے، ہمیں موچی چاہیے جوتے کو ٹھیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی واجب کفائی ہے۔ یہ تو ہو گئے نا دنیاوی معاملات میں۔ مجتہد بننا واجب کفائی ہے،
مجتہد بننا واجب کفائی ہے. تم میں مثلا 8-10 آدمی ہوں گے. اس دن ایسے ہی ایک آدمی اڑا رہا تھا 1000 وہاں مجتہد ہیں. ایسے لوگوں کو وہ کرنے کے لیے نا، یعنی اس شعبے کو بدنام کرنے کے لیے فرد کے جتنے بھی ہیں سینکڑوں ہیں. نجف میں 150 ہوں گے، ادھر 150 ہوں گے. اچھا جی، وہ سارے اس سن و سال تک پہنچنے کے بعد جا کے درجہ اجتہاد تک پہنچتا ہے بندہ. خصوصاً اس قابل بنتا ہے کہ اس کی وہ تقلید کی جائے. چونکہ ہر مجتہد کی تقلید نہیں کی جا سکتی. مجتہد بننے کے بعد وہ اپنے فتویٰ پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے. کسی اور کی تقلید اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. لیکن دوسرے تب اس کی تقلید کر سکتے ہیں جب وہ عالم ہو، سب سے زیادہ وہ علم رکھتا ہو. اچھا جی، یہ سارے مرحوم ہو جاتے ہیں اور کوئی نیا مجتہد نہیں بنتا. پھر کیا بنے گا ہمارا؟ سب میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، سب میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ 99% مسلمان یا مومنین میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ قرآنی آیات سے نماز روزہ سے متعلق احکام کو سمجھیں. 500 آیات کا تعلق احکام سے ہے. یہ پاک ہے، یہ نجس ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. نماز کے احکام، روزے کے احکام، جی وضو کے احکام، غسل کے، تیمم کے، میراث کے، نکاح طلاق کے. 500 قرآنی آیات ہیں. آپ کو اپنی عبادات صحیح انجام دینے کے لیے، اپنے لین دین صحیح طور پر انجام دینے کے لیے، نکاح طلاق کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ان 500 آیات کی تفسیر معلوم ہونا ضروری ہے. ہم ادھر جتنے بیٹھے ہیں پورا کھچا کھچ جو ہے نا دونوں حال بھرے ہوئے ہوں. کتنے لوگوں کو 500 آیات کی تفسیر آتی ہے؟ میں سمیت ایک کو بھی نہیں آتی. 500 آیات کی ایک یہ فگر ہی معلوم نہیں ہے. ان 500 آیات کی اہل سنت نے الگ تفسیریں لکھی ہے. قرآن کی مکمل تفسیر کے علاوہ صرف ان 500 آیات کی اہل سنت نے بھی اور شیعوں نے بھی ان 500 آیات کی ان کی ضرورت کے پیش نظر الگ سے ان کی تفاسیر لکھی ہے. من جملہ ان میں جن کا وہ اس دن میں اشارہ کر رہا تھا، مقدس اردبیلی کی تفسیر آیات قرآن کے نام سے ان کی اپنے ہیں. 60 70 یا 80 ہزار معصومین علیہ السلام کی روایات ہیں جن میں احکام کو بیان کیا گیا ہے. نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، خمس کے مسائل، حج کے مسائل، تجارت کے مسائل، نظر، قسم، ایلا، ظہار، قرض دینا لینا، یہ تمام کے بارے میں روایات. پھر یہ تمام روایات وہ ان کا کلام معصوم ہونا کنفرم نہیں ہے. من گھڑت اور خود ساختہ روایات کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. یعنی بندہ اتنا علم حاصل کرے، عبور حاصل کرے کہ ان میں سے چھان بین کر کے صحیح اور اوریجنل کلام معصوم میں اور خود ساختہ اور من گھڑت روایات میں فرق کو سمجھ سکے. ایسے لوگ کتنے ہیں؟ یہ بڑی جرات کے ساتھ کہا جاتا ہے بھائی ہم ڈائریکٹ پتہ نہیں وہ مدح کا خیز باتیں ڈائریکٹ امام زمان کی تقلید کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ علمدار کی تقلید کرتے ہیں. وہ پتہ نہیں مولانا یہ عارف حسین کاظمی کی ایک کلپ سن رہا تھا. کہا کہ ایک بہت بڑا مشہور وہ پنجاب کا کوئی ذاکر تھا، اس سے پوچھا کہ بھائی وہ کس کی وہ تقلید کرتے ہو؟ کہا کہ وہ امام زمان کی تقلید کرتا ہوں. اچھا کوئی جب مسئلہ پیش آتا ہے تو امام زمان سے کس طرح استفادہ کرتے ہو؟ کوئی موبائل نمبر رکھا ہوا ہے، کوئی ای میل، وہ کس طرح معلوم کرتے ہو؟ وہ پتہ نہیں کو علم کو پکڑ کر فریاد کرتا ہوں تو مجھے جواب مل جاتا ہے. کہنے لگے میں نے اس سے کہا یار مجھے بھی ایک مسئلہ درپیش ہے، وہ ذرا پوچھ کے بتاؤ. کہا میں بھی جلدی میں ہوں، پھر ملیں گے. ایسا آج تک کوئی اس مقام تک نہیں پہنچا. وہ نواب اربعہ کا زمانہ تھا. امام علیہ السلام کے پاس لوگوں کے مسائل جا کے پوچھتے تھے، امام ان کو بتاتے تھے، وہ نواب اربعہ. اس کے بعد کوئی
ایسا بندہ نہیں گزرا کہ جب چاہے امام علیہ السلام سے خدمت میں جائیں یا بذریعہ ٹیلیفون امام سے جا کے، یہ سب لوگوں کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں۔ امام زمان نے ضروری ہدایات دے رکھی ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں، وہاں سے ان کو تلاش کر کے ان کی روشنی میں احکام الہی کو سمجھنا ہے۔ مجتہد بننا واجب کفائی ہے۔ یہ سارے مجتہدین اگر محروم ہو جائے، نیا کوئی جا کے مجتہد نہ بنے، ڈائریکٹ قرآن سے استفادہ بھی نہیں کر سکتے، اور 80,000 کے قریب روایات میں چھان بین کر کے وہاں سے اپنی شرعی ذمہ داریوں کو سمجھنا بھی 99% سے اوپر لوگوں کے بس میں نہیں ہے، وہ واجب کفائی ہے۔ لہذا علم چاہے اس کا تعلق بظاہر دنیاوی معاملات سے ہو یا اس کا تعلق اخروی معاملات سے، علم کے بغیر انسان جو ہے نا وہ نہ دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ کہ یہ جاہل آدمی کس طرح دھکے کھاتے ہیں کہ دنیا میں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر وہ دینی علوم سے اگر بندہ بے خبر ہو، واویلا ہے واویلا۔ دینی علوم سے بے خبری کی وجہ سے ایسی خواتین سے نکاح کرتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور اولاد پیدا ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ اس عورت سے تو جو ہے نا وہ نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ دین سے دوری کا جو ہے نا وہ نتیجہ ہے۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی لا فقر اشد من الجہل، جہالت سے بڑھ کے اور کوئی فقر، تنگدستی اور غربت نہیں ہے۔ یہ جہل کے نتیجے میں یہ دنیاوی فقر غریب بنتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی غریب بنتا ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی غریب سے غریب تر جو ہے نا بنتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ روایات کے اندر یعنی علم حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ بعض روایات سے میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس علم سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا عقائد کا علم نہیں ہے، یہی علوم دنیاوی ہے، ڈاکٹر بننا، سائنس پڑھنا، جغرافیہ پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ جیسے وہ روایت جو کہتی ہے علم حاصل کرو اگرچہ اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ تاریخ میں کبھی بھی چین دینی علوم کا مرکز نہیں رہا۔ آپ الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں، چین کبھی بھی بغداد رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ چین جہاں کبھی بھی وہ دینی علوم کا مرکز نہیں رہا، کمیونسٹ ہے، سارے کے سارے دہری ہیں، خدا کے منکر ہیں۔ ادھر بھی جانا پڑے تو جا کے علم حاصل کرو، ادھر جا کے توحید سیکھیں گے، حیض کے مسائل سیکھیں گے، نماز جماعت کے مسائل سیکھیں گے۔ ادھر بھی جانا پڑے تو جا کے عصری علوم حاصل کرو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، جیسے وہ بہت سارے چیزوں کے وہ اسپیشلسٹ بننے کے لیے ادھر تو جانا پڑتا ہے۔ اچھا، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں علم سے مراد یہی علم دین ہے، علم کے ذریعے حلال حرام سمجھا جاتا ہے۔ یہ روایت میں ہے بالعلم یعرف الحلال والحرام، فزکس کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کیمسٹری کے ذریعے، مطالعہ پاکستان کے ذریعے پتہ چلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین علوم ہے۔ اور بعض تعبیریں ایسی ہیں جہاں نہ اس کی طرف اشارہ ہے نہ اس کی طرف اشارہ ہے، وہاں دونوں کو حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا، مرد اور عورت کا وہ فرض ہے۔ یہاں نہ عصری علوم کی طرف اشارہ ہے نہ دینی علوم کی طرف اشارہ ہے، بلکہ دونوں کی طرف اشارہ ہے۔ جس کو علم کہا جا سکتا ہے، جس میں انسانیت کا مفاد ہے، اس کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ شہر وغیرہ حرام ہے کہ جس کے ذریعے بندہ میاں بیوی کو لڑاتا ہے یا اولاد کو والدین سے اور والدین کو اولاد سے جو ہے نا وہ لڑاتا ہے۔ فرمایا لا فقر اشد من الجہل، یعنی جہالت سے بڑھ کے جو ہے نا اور کوئی بڑا فقر اور غربت نہیں ہے۔ ولا مال اعوض من العقل، اور عقل سے زیادہ فائدہ مند کوئی مال نہیں ہے۔ آپ کو یہ تنخواہ اور یہ پتہ نہیں گندم اور یہ چیزیں فائدہ مند لگیں گی، ٹھیک ہے جی،
عقل، کیونکہ عقل ہی کے ذریعے انسان برے اور اچھے میں تمیز دیتا ہے، اور جس آدمی میں اچھے برے میں تمیز دینے، فائدہ نقصان میں تمیز دینے کی صلاحیت موجود نہ ہو، لاشعوری طور پر وہ ناقابل برداشت نقصانات سے دچار ہو جاتا ہے۔ لہذا سب سے بڑا فقر اور تندرستی وہ جہالت ہے، چاہے وہ دنیاوی علوم سے جاہل ہو یا اخروی، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے عقل ہے، اور سب سے فائدہ مند دولت عقل ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔